ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور حاکم وقت کو یہ حکم دیا گیا، حاکم وقت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر آل رسول سے کوئی گناہ سرزد ہو، شریعت سب کے لیے برابر ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا لو سرقت ابنتی فاطمہ لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ لہذا شریعت کے نظام میں سبھی برابر۔ حد کو جاری جب حاکم کرے تو حاکم کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن اور فکر میں یہ رکھے، اپنا عقیدہ یہ رکھے کہ شہزادے کو کچھ گندگی لگ گئی تھی، شہزادے کے بدن پر کچھ ناپاکی لگ گئی تھی، شہزادے کے جسم پر ایک ناپاک مکھی بیٹھ گئی تھی، شہزادے کے جسم پر کچھ کیچڑ لگ گیا تھا، اس کیچڑ کو صاف کر رہا ہوں، اس کیچڑ کو دھو رہا ہوں۔ یہ تصور نہ کرے کہ میں اس پر حد جاری کر رہا ہوں۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت کے مقام کو بڑا ہی بلند و بالا فرمایا۔ حسین وہ ہیں، حسن وہ ہیں جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے۔ اور جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا نہ کوئی بوڑھا جائے گا نہ بوڑھی جائے گا۔ سرکار نے فرمایا میرے یہ بیٹے جنت کے سردار ہیں، اور جنت میں ایک بھی بوڑھا نہیں جائے گا، سب جوان ہیں۔ معلوم ہوا ہر جنتی کے سردار، ہر جنتی کے سردار حسنین کریمین ہے، اور سردار جنت سے ٹکرا کر کوئی جنت کی تمنا کرے اس سے بڑا جاہل مطلق کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت بارگاہ رسالت میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا ارے اس کو کہو کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں سب جوان ہو کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار، اور جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا۔ پوری جنت کا مالک کون ہے؟ اسی وجہ سے سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ ارے حسین شاہ ہے، شاہوں کے شاہ ہے، حسین دین ہے، دین کی پناہ ہے۔ ارے صرف دین ہی نہیں بلکہ آخری فتویٰ دیتے ہوئے، فتوے پہ آخری مہر لگاتے ہوئے سلطان الہند فرماتے ہیں لا الہ کی بنا کا نام حسین ہے۔ اور عارف منظری آپ سے یہ کہہ کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہے جو دین سے ٹکرائے وہ دیندار نہیں ہو سکتا، جو دین کی بنیادوں کو ہلائے وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ دین سے ٹکرانے والا بددین ہے، وہ کبھی رحمت اللہ اور رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو دین سے ٹکرا جائے یہ سلطان الہند کا فتویٰ ہے، حسین دین ہے، یزید دین سے ٹکرایا، یزیدی دین سے ٹکرائے، یزیدی دین سے ٹکرائے، دین سے ٹکرا کر بددین ہو گئے۔ اب یزید اور یزیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور جو بھی اگر یزید کو رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے اس کو فوراً تھپڑ مارو، مستحق یہی ہو، اس کا جواب دو، اس لیے کہ وہ دین کے خلاف بول رہا ہے،
اور دین کے خلاف سن کر خاموش رہنا، سرکار نے فرمایا جب برائی دیکھو طاقت ہے طاقت سے روکو، طاقت نہیں ہے زبان سے روکو، زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے روکو، دل میں اس کو برا جانو، دل میں اس کو برا جانو، اور یہ سب سے نچلے درجے کا ایمان ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، طاقت سے روکو برائی کو۔ شراب نوشی عام ہے، محلے میں شراب نوشی ہو رہی ہے، حسین نے قرآن کو بچایا تھا، قرآن کے پیغامات کو بچایا تھا، اس پیغامات کو سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان تشریف لے کر آئے، اس پیغام کو سلطان الہند ہندوستان میں لے کر آئے، اس پیغام کو مخدوم سمنہ ہندوستان لے کر آئے، اس پیغام کو صابر کلیر ہندوستان لے کر آئے، اس پیغام کو ہماری اکابر اولیاء کرام ہندوستان لے کر آئے۔ اسلام کربلا میں بچایا جا رہا ہے، اسی اسلام کو ہندوستان میں یہ اولیاء کرام پھیلا رہے ہیں۔ اس اسلام کی بنیادوں سے اگر کوئی ٹکرائے، طاقت سے روکو۔ شرابی اگر شراب سے باز نہیں آ رہا، اس کو طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک پا رہے ہو تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک پا رہے ہو تو اس کو برا جانو۔ جو برائی ہے اس برائی کو برائی جانو، اور حسین کا خیمہ کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے، حسینیت کا خیمہ کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ سرکار نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، عطرتی اہل بیت، میری عطرت میری اہل بیت۔ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ قرآن اور اہل بیت۔ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے، ان کا دامن ایک دوسرے سے چھوٹا نہ ہوگا۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ جہاں قرآن، جہاں اہل بیت ہے وہیں پر حق یعنی قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے۔ قرآن سے ہٹ کر اہل بیت نہیں، اہل بیت سے ہٹ کر قرآن نہیں۔ تبھی تو یزید پلید نے اس حسین کے خلاف، اس حسین کو اپنی حکومت کا باغی کہہ کر حضرت حر کو ورغلا کر بھیجا تھا۔ وہ حسین، اللہ اکبر، محقق زمانہ حضرت علامہ مولانا سید مختار علی جعفری مداری مکن پوری علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب فضائل اہل بیت اطہار میں ایک روایت فرماتے ہیں کہ ایک ہرنی کا بچہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا، ایک اونٹنی کا بچہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسن کو دے دیا۔ امام حسن اس بچے کو لے کر گھر گئے، کھیل رہے ہیں۔ حسین نے دیکھا، کہا بھائی جان یہ بچہ مجھے دے دیا۔ حسین نے کہا نانا، حسن نے کہا نانا نے دیا، آپ بھی جائیے نانا سے لیجیے۔ حسین نے کہا بڑے بھائی جان دے دیجیے، نانا کی چیز ہے، میری ہوتی دے دیتا، نانا کا ہدیہ ہے، جاؤ نانا سے تم دوسرا لے۔ بچپن کا عالم ہے، امام حسن حسین سے کہہ رہے ہیں جاؤ نانا سے لے آؤ۔ حسین کی بات، حسن کی بات غلط ہو سکتی ہے، حسین کی تڑپ اور حسین کی چاہت خالی جا سکتی ہے۔ ادھر حسین نانا کی طرف بڑھے، ادھر جنگل کی ہرنی، ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر مصطفیٰ کی طرف بڑھی۔ ادھر حسین اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں، ادھر ہرنی تیز رفتار اپنے بچے کو بارگاہ رسالت کی طرف چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔
حسین بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، ہرنی بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ حسین عرض کرتے ہیں نانا جان آپ نے بھائی جان کو ہرنی کا بچہ دیا، مجھے بھی بچہ دیجیے نا۔ اتنے میں ہرنی اپنے بچے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے سرکار یہ ایک میرا بچہ ہے، اور اس سے پہلے جو بچہ آیا تھا میں ہی وہ خوش نصیب ماں ہوں، اور میرا ہی وہ خوش نصیب بیٹا تھا، بچہ تھا جو آپ نے حسن کو دے دیا، آپ نے حسن کو دے دیا۔ اے یا رسول اللہ آپ یہ میرا دوسرا بیٹا ہے، یہ دوسرا بچہ ہے، آپ حسین کو دے دیجئے۔ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کا بچھڑنا تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن حسین کا بلکنا برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے بچے کو اپنے سے جدا کر سکتی ہوں، لیکن حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ یا رسول اللہ اس بچے کو حسین کو دے دیجئے۔ سرکار نے وہ بچہ لیا اور حسین کو دے دیا۔ وہ حسین جس حسین کی خواہش پر جنگل کی ہرنی اپنے بچے کو پیش کرنے آ جائے، وہ حسین جس حسین کی خواہش پر جنگل کے جانور بھی حسین کی خواہش پر اپنی اولادوں کو نچھاور کریں۔ ارے لعنتیوں، ارے یزیدیوں، ارے پلیدیوں، تمہیں اتنا بھی خیال نہ آیا یہ وہ حسین تھے جس حسین نے رسول کی سواری کی تھی، یہ وہ حسین تھے جس حسین کو رسول نے چوما تھا، یہ وہ حسین تھے جس حسین کو رسول نے سونگا تھا، یہ وہ حسین تھے جس حسین کو رسول نے سینے سے لگایا تھا، یہ وہ حسین تھے جس حسین کو ایک بار نہیں کئی بار چوما تھا۔ حجر اسود کو ایک بار چوما، بار بار چوما جاتا ہے، بار بار چوما جاتا ہے، تا قیامت چوما جاتا رہے گا۔ ارے اس حسین کو تو بار بار چوما تھا، اس حسین کے قدر و منزلت اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اے یزیدیوں تمہیں یہ بھی ہوش نہ آیا؟ ارے وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے جس حسین کا جھولا جبریل امین جھلائے، یہ وہ حسین جس حسین کا جھولا جبریل امین جھلائے، یہ وہ حسین جس حسین کی کشتی جبریل امین لڑائے۔ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین میں کشتی ہو رہی تھی، سرکار حسن سے کہہ رہے ہیں حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑ لو۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ ارے دیکھو جبریل ادھر حسین سے کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑو۔ اللہ، یہ وہ مقام جبریل کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑو، یہ وہ مقام تھا حسنین کریمین کا جس حسین کو حسن کو میرے آقا بار بار چوما کرتے تھے، سونگھا کرتے تھے۔ اس حسین کو دشت کربلا میں 3 دن بھوک اور پیاس کی شدتوں میں پورے کنبے کو شہید کرنے کے بعد، اس حسین کے جسم کو تیروں اور نیزوں سے زخمی کرنے کے بعد اس دشت کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا۔ یہ وہ حسین کو شہید کرنے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا، رحمت اللہ ہو سکتا، وہ صرف اور صرف لعنتی ہو سکتا، وہ صرف اور صرف لعنتی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جن اہل بیت کی محبت کو قرآن نے تقاضا کیا۔ وہ حسین کے لیے، حسین کی خواہش کے لیے اللہ جنت سے جوڑے بھجوائے، اللہ جنت سے جوڑے بھجوائے، ماں کی دعا خالی نہ جائے۔ کتنے خوش نصیب تھے، دنیا کے سارے بچے اپنے سواریوں پر سوار ہو کر عیدگاہ جاتے تھے، پھر یہ حسین تھے جس حسین کو آقا علیہ السلام نے اپنے کاندھوں پر سوار ہو کر خود سوار بن کر سواری کرائی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے،
کیا کہا؟ سواری کتنی اچھی ہے. سرکار کائنات خاموش نہ رہے. سرکار کائنات نے فرمایا صدیق یہ کیوں نہیں کہتے سوار کتنا اچھا ہے؟ اے صدیق یہ کیوں نہیں کہتے سوار کتنا اچھا ہے؟ دوشے پیمبر پر سواری کرنے والا اور وہ سیدہ فاطمہ کہ کل بروز محشر اچانک سب کی نگاہیں جھک جائیں گی. ایک اعلان ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو, اپنی نگاہوں کو جھکا لو. محشر میں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت تک کے تمام مومن مومنات مسلم مسلمات اور تمام انسان موجود ہوں گے. سب کی نگاہیں جھکی ہوں گی. سب کو نگاہ جھکا کر پردے کا حکم دیا جائے گا. یہ آخر پردے کا اہتمام کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ اہتمام کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر. وہ سیدہ کی بروز محشر نفسی نفسی کے عالم میں اس سیدہ کے پردے کے تقدس اور اس کی عزت و عظمت کو سر محشر میں دکھائے گا. یہ میرے محبوب کی صاحبزادی ہے, میرے محبوب کا ٹکڑا ہے. اس ٹکڑے کو اس محبوب کی بیٹی کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا لو. میرے محبوب نے فرما دیا تھا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور دنیا کی ساری نسلیں اپنے بیٹوں سے چلتی ہیں, لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اگر چلا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ سے چلا ہے. سیدہ فاطمہ سے آپ کا خاندان چلا. علی مولا بنے ہیں تو سیدہ فاطمہ کے سے بنے ہیں. مالی کو مولا ایک ملی, سیدہ فاطمہ کے صدقے میں ملی ہے. علی کی دوسری اولادیں اور بھی ہیں جو سیدہ فاطمہ سے نہیں ہے. ان کا شمار ان اہل بیت میں نہیں ہوتا ہے جن اہل بیت کی بشارت اور جن اہل بیت کی محبت اور مودت کا حکم علماء اکرام اور محدثین اور مفسرین اکرام نے بیان فرمایا. جو سیدہ فاطمہ کے پتن مبارک سے نسل چلی وہ سادات. باقی سیدہ فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے جو مولا علی کی اولادیں ہیں وہ سید نہیں علوی کہلاتی ہیں. وہ سید نہیں علوی کہلاتی ہیں. سیدہ کے پتن مبارک سے نکلنے, پتن مبارک سے کا شرف حاصل کرنے والی جو نفوس قدسیہ ہیں وہ سادات اکرام ہیں. ان کا ادب و احترام ہمارے اوپر ہر وقت ہر لمحہ لازم اور فرض اور واجب ہے. رئیس القلم حضرت علامہ و مولانا ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے روایت ایک حکایت بیان فرمائی لالا زار میں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے. آپ کا مقام اولیاء اکرام نے بیان فرمایا ہے ایسے ہے جیسے آسمانوں میں ستاروں کے درمیان چاند. آسمانوں میں ستاروں کے درمیان چاند. وہ جنید بغدادی بنے کیسے؟ ستاروں کے درمیان چاند اور قمر کی حیثیت ان کو ملی کیسے؟ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے بہت بڑے پہلوان تھے اور ایسے پہلوان کی جلدی سے کوئی بھی ان سے ہاتھ نہیں ملاتا. ان سے ہاتھ ملانے کا مطلب شکست. اچانک بغداد کی گلیوں میں ایک اعلان ہوتا ہے جنید کو چیلنج ہے, اگر جنید میں دم ہے تو فلاں تاریخ فلاں دن فلاں اکھاڑے میں آئے. اللہ. پورے بغداد میں
شور بپا ہوتا ہے، آخر جنید کو چیلنج دینے والا کون آ گیا؟ خیر، اکھاڑے کا دن ہوتا ہے، اکھاڑا سجتا ہے، لوگ اشتیاق میں، شوق میں جوگ در جوگ اکھاڑے کے پاس چلتے چلے آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد جنید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، چیلنج دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی کا مذاق ہو، یہ ہو سکتا ہے کسی کا مذاق ہو، جنید سے ہاتھ کون ملا سکتا ہے؟ ابھی اسی پس و پیش میں تھے، یہی چینی گولیاں چل رہی تھیں کہ اچانک بھیڑ کو چیرتی ہوئی ایک کمزور و ناتواں آواز آتی ہے، میں آ گیا، میں آ گیا۔ لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا ایک کمزور و ناتواں نحیف شخص چلا آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کئی دن سے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا، کئی دن سے اس کے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ یہ شخص چلا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں جنید سے لڑوں۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ کمزور بھوکا پیاسا شخص جنید سے لڑے گا۔ اکھاڑے میں آتا ہے، جنید کی صدائیں ہوتی ہیں۔ وہ شخص ہاتھ ملانے سے پہلے جنید سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جنید نے کہا کہو، کہا اعلان کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کان میں کہوں گا۔ حضرت جنید نے اپنے کان لگا دیے، کہا اے جنید، میں ایک اہل رسول ہوں، میں ایک اہل رسول ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، جنید کھانے کو نہیں ملا۔ اگر آج تم ہار گئے تو مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا، اگر آج ہار گئے تو کل قیامت کے دن تمہاری جیت اور کامیابی کی ضمانت میں اپنے نانا سے دلواؤں گا، اپنے نانا سے دلواؤں گا۔ جنید نے جیسے ہی سنا، وہ جنید نے فوراً اصحاب رسول کو اپنے سینے پہ رکھا اور چت لیٹ گئے، ہار کر ہمیشہ کی جیت اپنے نام کر لی۔ اور جنید بغدادی بن گئے، سلسلے قادریہ کے عظیم بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جنید نے پوچھا تھا اپنا شجرہ دکھاؤ، جنید نے پوچھا تھا کیا تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ثابت کرو۔ نہیں، جنید نے نہیں پوچھا، بلکہ ڈائریکٹ اپنے سینے پہ اٹھا کر لٹا لیا، ہار گئے اور زندگی بھر کی جیت اپنے نام کر لی۔ دوستو، کبھی بھی کوئی بھی آخری پیغام، کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے میں، کبھی بھی کسی بھی گلی کوچے میں کوئی آل رسول کہہ دے، اپنا سب کچھ ہار جانا اس کے بعد انشاءاللہ دنیا اور آخرت جیت جاؤ گا۔ اگر اکڑ گئے اور مانگ لیا شجرہ تو خاتمہ بشر ہونے کا امکان ہے، اور ہو سکتا ہے کل بارگاہ رسالت میں پیشی پڑ جائے اور سرکار کی بارگاہ میں جب آپ یہ کہیں یا رسول اللہ شفاعت، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، اور سرکار نے پوچھ دیا تیرے پاس کون سی سرٹیفکیٹ ہے، تیرے پاس کون سی دلیل ہے کہ تو میرا امتی ہے، ارے میں تجھے اپنا امتی کیسے مانوں؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟
उस वक्त जवाब ना होगा और सरकार यही फरमाएंगे, कल तूने मेरे बच्चे से शजरा मांगा था, आज तू अपना शजरा पेश कर कि तू मेरा हो। ऐसा ना हो। दुनिया की सारी ताकतें, सारी दौलत एक तरफ, आज बखुदा अकबरपुर के सुन्नी सेहुल अकीदा मुसलमानों, आज आरिफ मंजरी खुद जानता है इसने कितनी मेहनत की। हर इंसान अपने आप को जानता है कितना बड़ा काबिल है, कितनी मेहनत की, हर इंसान जानता है। घर वाला अपने घर के हालात बेहतर जानता है, बाहर वालों के लिए कुछ भी हो, लेकिन आज जो कुछ है कसम खुदा की आले रसूल की जूतियों का सदका है, मकनपुर शरीफ के जर्रात को आंखों में का सुरमा लगाने का सदका है, अहले बैत की जूतियों और उनके निवालों पर पलने का सदका है। अहले बैत का दामन मजबूती से थाम लो। कल करबला की धरती पर जब यजीद ने हुसैन को बागी बताकर हजरत हुर को एक टुकड़ी का अमीर बनाकर, लश्कर का अमीर बनाकर जब भेजा था और कहा था एक बागी जमात मेरी सल्तनत से टकराने आई है, उस बागी जमात के सर को कुचलना है, उस बागी जमात के शर को कुचलना है। उस बागी जमात ने इस्लाम में इंतशार पैदा कर दिया है, मुसलमानों में टुकड़ियां करके रख दी है। ऐ हुर जाओ और उस बागी जमात का सर कुचल दो। जब हुर जाते हैं और देखते हैं ये क्या है, ये कैसा खेमा है, ये कैसे बागी है, ये कैसे हथियार बंद लोग हैं, अरे इनके साथ तो बीवी और बच्चे हैं, अरे ये वो है, ये कौन लोग हैं। जब हजरत हुर ने देखा अरे ये तो अली अकबर है, अरे ये तो अली असगर है, अरे ये तो फातिमा के चैन और दिल के सुकूनो करार है, ये तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, अरे ये तो वो हुसैन है जिस हुसैन को मुस्तफ़ा ने सवारी कराई थी, ये वो हुसैन है जिस हुसैन की मोहब्बत को मुस्तफ़ा ने अपनी मोहब्बत करार दिया, जिस हुसैन की नफरत को मुस्तफ़ा ने अपनी नफरत करार दिया, जिस हुसैन की रज़ा को मुस्तफ़ा ने अपनी रज़ा करार दिया। और आपके ज़हन और दिल दिमाग में रसूल कायनात की हदीस पाक सामने आ जाती है और याद करते हैं, समझ जाते हैं कि आज भी के दिन के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी बनकर चीजें छोड़े जा रहा हूँ। कुरान, अगर रसूल सिर्फ कुरान पर इख्तिसार करते तो कुरान यजीदी खेमे में भी था, कुरान यजीदी खेमे में भी पढ़ा जा रहा था, अज़ानें यजीदी खेमे में भी थी, हुसैन के खेमे में भी थी, और फर्क करना बड़ा दुश्वार हो जाता हक किसके साथ है। इधर भी कुरान, उधर भी कुरान, इधर भी अज़ानें, उधर भी अज़ानें, हक किसके साथ है। हज़रत हुर को फैसला करने में जर्रा बराबर शक ना हुआ, बसो पेश में ना पड़े कि हक किसके साथ है, फौरन समझ गए जिस तरफ अहले बैत है हक उसी की तरफ है। कुरान किसके साथ है, कुरान यजीदी खेमे में है या हुसैन के खेमे में है। फौरन समझ गए कि आज ही के लिए रसूल कायनात ने फरमाया था, ऐ हुर आज हुसैन के खेमे में शरीक होकर हुसैन की गुलामी में जाकर दुनिया में भी आजाद हो जा और आखिरत में भी आजाद हो जा। हुसैन के खेमे में जाकर हजरत हुर जाते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इमाम, मुझे गुलामी में शामिल कर लीजिए। हुसैन फरमाते हैं, हुर क्या तुम्हें नहीं मालूम आज के इस दश्ते करबला में, आज की इस महका आराई में सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज हुसैन के खेमे में आने का मतलब है मौत। हुसैन के खेमे में आने का मतलब है अपने जिस्म को घोड़ों की टापों के नीचे रौंदवाना, अपने जिस्म को मुसला कराना, अपने जिस्म और अपनी जान को अपने वजूद से खत्म करा देना, अपने वजूद को मिटा देने का नाम आज खेमे हुसैनी में आना है। हजरत हुर ने कहा, मौला आज ही तो हुर ने जाना है जिंदगी किसको कहते हैं, मौत किसको कहते हैं। मेरे मौला इस गुलामी से
مجھے محروم نہ کیجئے، آج اس حر کو مرنے سے بچا لیجئے، آج اس حر کو زندہ کر دیجئے، اے میرے مولا آج اس حر کو اپنی غلامی کے میں شامل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی دے دیجئے۔ حضرت حر خیمہ حسین میں شامل ہوتے ہیں، حسینیت کا علم اٹھاتے ہیں اور یزیدیت کے لشکر پہ وار کرتے ہیں، یزیدی لشکر میں بھوچال آ جاتا ہے اور یزیدی لشکر کے بیڑیوں کو کالی گاجر موری کی طرح کاٹتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے کر جاتے ہیں کہ دنیا کی دولت ایک طرف ہو، چاہو حسن ایک طرف ہو، نعرے اور باجے ایک طرف ہو، اور حسین اور حسینیت ایک طرف ہو، آل رسول ایک طرف ہو، غربت ایک طرف ہو، غربت حسینیوں کے خیمے میں ہو اور مملکت و سلطنت یزیدیت کے خیمے میں ہو، تو اے لوگو آج یہ حر دشت کربلا میں یہ ثابت کر کے جا رہا ہے کہ آج کے بعد سے اپنی جان تو دے دینا لیکن حسینیت کے خلاف، حسین کے خلاف، حسینیوں کے خلاف، حسین کے خاندان کے خلاف، حسین کی اولاد کے خلاف کبھی مت جانا، جان دے دینا لیکن یزیدیوں کے آگے، یزیدیوں کے ہاتھ پر بک مت جانا، اپنے وجود کو ختم کر کے ابدی زندگی حاصل کر لینا۔ حسینیت کا نام زندگی ہے، یزیدیت کا نام موت ہے۔ حسین روح ہے، حسین روح ہے اور یزید نفس امارہ شیطان ہے۔ جسم کے اندر جو نیکی کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے وہ حسین، اور جو برائی کی طرف آپ کو بلا رہا ہے وہ یزید۔ کس کی طرف جاؤ گے؟ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ حسین کی طرف۔ دنیا کی ساری دولت ایک طرف ہو، آل رسول ایک طرف ہو، کس کو اپناؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر آل رسول کو۔ قرآن کا دامن بھی آپ کے ہاتھ میں بڑے خوش نصیب ہے اور اہل بیت کا دامن بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے بڑھ کر سرخروئی اور کامیابی کی کوئی بات اور دلیل اور ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر حسین اور ذکر حسینی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حسین کا حسینیت پر مر مٹنے والا بنائے، یزید کے سامنے آہنی دیوار بننے والا بنائے، یزیدیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا بنائے، صفحہ ہستی سے مٹانے کی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ یزیدیت کا مقابلہ طاقت سے اگر ہو تو طاقت سے کرنا، طاقت نہ ہو تو زبان سے یزیدیت کی رد کرتے رہنا، اور اگر زبان کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے ضرور برا سمجھتے رہنا، دل سے برا سمجھتے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اور اگر دل سے برا نہ جانا تو گویا کہ آپ نے حسینیت کے ساتھ غداری و خیانت کی ہے، اور حسینیت میں غداری و خیانت برداشت نہیں کی جا سکتی۔